جی آج کی اس ویڈیو میں آج ہم ضمائر کو دیکھیں گے۔ متکلم کی کچھ ضمیریں ہیں ہمارے سامنے، جس میں سب سے پہلے آنا کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ آنا کا استعمال جو ہے ہم متکلم یعنی اپنے آپ کے لیے جب ہم نے کہنا ہو میں یا ہم، تو اس کے لیے استعمال ہوگا۔ تو آنا کے لیے یعنی میں کے لیے ہم عربک میں آنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ہم کے لیے یعنی وہی کے لیے نحنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جسے ہم کہیں انا مسلمون یا انا مسلماتن۔ اور انا کی جو ضمیر ہے متکلم کی، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے خود کو ذکر کرنا ہے اور اگر آپ میل ہیں یا آپ فیمیل ہیں تو دونوں جو ہیں وہ انا کا استعمال کریں گے۔ اور نحنو کی ضمیر بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ میل اور فیمیل دونوں استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا ہم مسلمان ہیں، تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا کی ضمیر اور نحنو کی ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ دیکھ لیں، انا کی ضمیر للمفرد المتکلم المذکر، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگی، اور للمفرد المتکلمۃ المؤنث یعنی مؤنث کے لیے بھی انا کی ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ جیسے انا ارسم زہرۃ، انا ارسم زہرۃ، کہ میں نے ایک جو ہے وہ پھول جو ہے وہ ڈرا کیا، یعنی اس کی ڈرائنگ بنائی، تصویر بنائی، تو میں بنانے والا ہوں، تو اس میں انا کا استعمال کیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ انا اقرأ، قصہ تھا، انا اقرأ قصہ تھا کہ میں نے ایک سٹوری پڑھی، اب میں پڑھنے والی ہوں۔ دیکھیں پکچر میں فیمیل ہے، تو فیمیل بھی جب ہم کہے گی کہ میں، تو اس کے لیے بھی وہ انا کا استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے انا معلم، اور فیمیل کہیں گی انا معلمۃ، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے انا کی ضمیر متکلم کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے نحنو کی ضمیر تثنیہ کے لیے۔ مثنیٰ کہتے ہیں تثنیہ کو، یعنی جس میں دو لوگ شامل ہوں تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، اور تثنیہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور تثنیہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جمع مذکر بھی ہو سکتا ہے اور جمع مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب کے لیے ہم نحنو کی ضمیر جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ نحنو معلمان، نحنو معلمان، ہم دو معلم ہیں یعنی ٹیچر ہیں۔ اب دیکھیں پکچر کے اندر دو میل ٹیچر ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی نحنو کی ضمیر استعمال کریں گے۔ اور جب ہم نے فیمیلز کو کہنا ہے، یعنی فیمیل کہیں کہ ہم دو ٹیچرز ہیں، تو وہ بھی یہ کہیں گی نحنو متعلمتان، کیونکہ مؤنث کے لیے معلمتن کا لفظ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے نحنو متعلمتان۔ یعنی نحنو کی ضمیر ہم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم دو معلم ہیں یعنی مذکر، اور ہم دو معلمہ ہیں یعنی کہ مؤنث۔ اسی طرح سے نحنو نزرع الازہار، کہ ہم نے پھول اگائے، نحنو نزرع الازہار، ہم نے پھول اگائے۔ اب اس ہم کے اندر آپ دیکھیں پکچر میں موجود ہے میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، تو دونوں کو ہم نحنو کے ذریعے ذکر کر سکتے ہیں۔ نحنو نزرع الازہار، ہم نے جو ہے وہ پھول اگائے۔ نحنو نکتب الدرس، ہم سب نے کیا لکھا؟ سبق لکھا۔ اسی طرح سے آنا اور نحنو کی ضمیر کو آج ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں پہ ہم آنا کا استعمال کریں گے اور کہاں پہ ہم نحنو کا استعمال کریں گے۔ یعنی آنا جب ہم نے خود کو مخاطب کرنا ہے، اپنے بارے میں بات کرنی ہے، چاہے ہم مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، تو ہم آنا کا استعمال کریں گے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ متکلم ہیں یعنی خود ہیں، اور ہم دو ہیں یا ہم دو سے زیادہ ہیں یعنی جمع کے زمرے میں آتے ہیں، تو بھی ہم نحنو کی ضمیر استعمال کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نحنو نکتب الدرس، ہم سب نے، اب اس میں دیکھیں میل بھی موجود ہے پکچر کے اندر، فیمیل بھی موجود ہے، ہم سب کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم سب نے نحنو نکتب الدرس، ہم سب نے سبق لکھا۔ تو یہ آج ہم نے دیکھی ہے آنا اور نحنو کی ضمیر کہ ہم ان کو کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔